طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلي وأسلم على رسوله الكريم. اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے 12ویں درس میں سورۃ الکوثر کی تلاوت اور اس کی ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا اعطیناک الکوثر. کلمت اِنَّا کے شروعات میں الف کے نیچے زیر ہے. ہم حمزہ کو نیچے سے ادا کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. پھر اس کے بعد حرف النون ہے اور اس پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک زبر سے. تشدید کا خاص دھیان دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. یہاں مد الف ہے. یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کرتے ہیں. اِنَّا اعطیناک. کلمت اعطیناک شروعات میں حمزہ قطع ہے، ہم اسے ظاہر کریں گے. پھر حرف العین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، ہم عین کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. پھر حرف الطا ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے، ہمیں طا کو موٹی آواز میں اور منہ پھلا کے ادا کرنا ہے. نون کے بعد یہاں چھوٹا سا مد ہے. یہ مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں کاف پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الکوثر میں تھا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، لہذا تھا کو وہیں سے پڑھیں گے. آخری میں یہاں را کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ ہم اس پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب تھا پہ زبر ہے، ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. ہم چاہے کلمت الکوثر پہ رکیں یا اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھیں، دونوں حالت میں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے. اِنَّا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. کلمت فصل میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے، ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے. لام پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے. دھیان رہے ہم لام کو تشدید سے ادا کریں گے لیکن اپنی آواز لمبی نہیں کریں گے تاکہ مدیہ نہ ظاہر ہو. فصل لربک. کلمت لربک لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں لام کو زیر سے ادا کرنا ہے. یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے. پھر با پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں با کو پڑھنا ہے. کلمت وانحر میں یہاں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے، حمزۃ وصل کو ہم ظاہر نہیں کریں گے، واو کے بعد سیدھا حرف نون پڑھیں گے. وانحر. نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الحاء آتا ہے. یہاں حکم ہے اظہار، ہم نون کو ظاہر کریں گے اور بغیر کوئی غنہ کیے حکم کو ادا کریں گے. یہاں حرف الحاء ہے، حاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخر میں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب حاء پہ زبر ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کلمت ان نون کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت شانئک یہاں حرف الشین ہے. شین کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ہے، ہمیں شین کو وہیں سے پڑھنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے.
یہاں نون کے نیچے زیر ہے اور یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور کاف کے اوپر بھی زبر ہے. یہ سب حرکات کا دھیان رہے، ہم سب کو برابر سے ادا کریں گے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. شانئک. کلمت الابتر میں یہاں الف ہے، ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. پھر حرف البا ہے اور اس پہ جزم ہے. با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. الابتر. آخری میں را پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو را کا حکم ہوگا تفخیم، لہذا اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. ان شانئک هو الابتر. اب آپ سورۃ الکوثر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.